خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ حضرات، یہ ماہ اگست ہے اور 14 اگست ہر سال اس مہینے میں آتا ہے۔ 14 اگست ہمارے بزرگوں کی، ہمارے اسلاف کی، ہمارے اکابر کی قربانیوں کی یاد دہانی کا دن ہے۔ 14 اگست 1947 کو آپ کا پاکستان، ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اس پاکستان کو، اس اسلامی ریاست کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں کی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ اگرچہ 711 عیسوی میں محمد بن قاسم جب وہ باب الاسلام سے باب سندھ میں اموی حکومت کے فرما رواؤں کی طرف سے اس داخل ہوا، تو اس سے پہلے بھی صحابہ اور تابعین عہد فاروقی کے اندر حکومت ان کی پھیلی ہوئی تھی۔ بلوچستان کے سرحد تک، مکران تک اسلامی حکومت پھیلی ہوئی تھی اور صحابہ اور تابعین آتے جاتے تھے۔ اور پھر محمد بن قاسم کے آنے سے جہاں سے وہ داخل ہوا وہ باب الاسلام کہلایا، باب السندھ کہلایا، وہاں مسلمانوں کی آبادی تھی۔ لیکن مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ایک آزادانہ ریاست ہو، جس ریاست میں ہم کھلے بندوں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر سکیں، اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، ہماری معیشت اسلامی ہو، ہماری معاشرت اسلامی ہو، ہمارا تعلیمی سلسلہ اسلامی ہو، ہمارے طور و اطوار اسلامی ہو، ہماری خوشیاں اسلام کے مطابق گزریں، ہم اپنی غمیاں اسلام کے دائرے کے تحت رہتے ہوئے منائیں۔ اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمیں ایک ایسی ریاست ملے جہاں کا نظام آسمان سے نازل ہونے والا قرآن کے مطابق ہو، جہاں کی حکومت اسلامی ہو، جہاں عدلیہ کا نظام قرآن و سنت کے دائرے کے تحت قائم ہو، اور جس جگہ رہ کر ہم اسلام کو، قرآن و سنت کو پروان چڑھا سکیں، جس جگہ رہ کر ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پرچار کر سکیں۔ یہ اس سوچ کے پیش نظر ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، اور ان میں سے خصوصی طور پر علماء کرام، علماء اعظام اور دین سے تعلق رکھنے والے لوگ، انہوں نے اس آزادی کی تحریک کو کھڑا کیا، اور پھر تقریباً کوئی 150 سال پر محیط قربانیاں، 1 2 دن 4 دن 10 دن نہیں، 150 سال تک کی قربانیاں
انگریز سامراج سے انہوں نے یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تحریک آزادی کا آغاز کیا، جو دلی سے شروع ہوئی۔ سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اہل الحدیث کے سرخیل عالم مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ فاتح قادیانیت، اور اسی طرح مولانا فضل الہی وزیر آبادی، اور پھر اس کارواں کے، اس قافلے کے نمائندے سید احمد شہید، سید اسماعیل شہید، جو اس وقت اس قافلے کی کمان کر رہے تھے، مولانا میر صادق سیال کوٹھی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کے اندر سیدنا عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، میں کن کن علماء کا نام لوں، ایک لمبی لسٹ جو ہے وہ اس قافلے کے، اس کارواں کے نمائندوں کی میرے سامنے کھل گئی ہے۔ ان سارے علماء نے مل کر اس اسلامی ریاست کے لیے، اس پاکستان کے حصول کے لیے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرتے ہوئے اس نعرے کو، اس علم کو، اس پرچم کو لہراتے ہوئے وہ میدان عمل میں آئے، اور پھر دلی سے لے کر بالا کوٹ کے میدان کارزار تک، جہاں سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ وہ ہندوؤں کے ساتھ وہ لڑتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا، انہوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی، جس کی وجہ سے آج ہم اس اسلامی آزاد ریاست کے اندر بیٹھے ہیں۔ پاکستان دنیا کے خطے میں واحد وہ ملک ہے جو اسلام کے لیے حاصل کیا گیا اور کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔ اس کلمے کی برکت کی وجہ سے آج ہمارا ملک جو ہے روز افزوں ترقی کر رہا ہے، تعلیمی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی، اور اسی طرح ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے اپنے نظام حکومت کے اعتبار سے بھی، عدلیہ کے اعتبار سے بھی، اور ہمارا ملک جو ہے یہ ترقی کر رہا ہے اپنے مادی وسائل کے اعتبار سے بھی۔ 24 کروڑ مسلمانوں کی آبادی، اسلامی ملک کی پاکستان اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں، جنہوں نے اپنے خون کی ندیاں بہائی تھیں، جنہوں نے ان دریاؤں کو عبور کیا جن میں پانی کی بجائے ان کے خون چلتے تھے، جن بزرگوں نے نیزے کی انیوں پر لٹک کر یہ بتا دیا کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کی خاطر ہماری جان بھی حاضر ہے۔ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو اسلام کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر دے۔ کیا خوب کہا کسی کہنے والے نے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مومن، میں اسی لیے نمازی۔ حضرات، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ انسان کا مال، انسان کی جان، انسان کا اہل و عیال، انسان کے وسائل، وہ سارے کے سارے اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے اگر استعمال ہو گئے تو وہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے دنیا کے اندر، کیونکہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ فرمایا اللہ نے مومنوں سے ان کے مال بھی،
ان کے نفس بھی خرید لیے، کس چیز کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا، عارضی زندگی لے کر اللہ ہمیشہ والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اور مسلمان کا ہر کام جو ہوتا ہے وہ اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے ہوتا ہے۔ مسلمان اگر میدان کارزار میں اترتا ہے، غنیمت لینا مقصود نہیں ہوتا، شہرت مقصود نہیں ہوتی، دنیاوی مفاد مقصود نہیں ہوتے، اگر ہوتا ہے تو ایک ہی بات اس کے دل میں ہوتی ہے کہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی اس کائنات کے اندر یہی مقصد دے کر بھیجا تھا اور فرمایا تھا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو اس دنیا کے اندر محض اس لیے بھیجا تمام ادیان باطلہ کو مغلوب کر دے، اپنے نبی کے دین کو پوری دنیا میں غالب کر دے۔ الاسلام یالو ولا یولا علیہ، اسلام بلند ہو کر رہتا ہے، اسلام پر کبھی کوئی مذہب منہج کوئی باطل دین کبھی غالب نہیں آیا۔ اسلام یہ آیا ہی ابھرنے کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافر تو ہر دور میں چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیا جائے، دین اسلام کو ختم کر دیا جائے، اس کا نام لینے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو، دین کو، اسلام کو، کلمے کو، قرآن کو، نبی کے پیغام کو اس دنیا میں اللہ بلند کر کے رہتا ہے، اور یہ غلبہ اسلام کا ہی انشاءاللہ ہوتا ہے، ہر دور میں ہوتا ہے۔ انگریز سامراج کے سامنے چند ہمارے اکابر کھڑے ہوئے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور آزادی کی تحریک شروع کی، پھر مالٹا سے لے کر مالدیو تک لوگوں نے دیکھا، آسمان کی اس چھت کے نیچے دیکھنے والوں نے یہ منظر دیکھا کہ اس انگریز کو مسلمانوں کو آزادی دینی پڑی، اور پھر جب مسلمان انہوں نے اسلامی ریاست حاصل کی، دو قومی نظریہ کے تحت جو قائد علامہ اقبال نے پیش کیا، اور اس کا عملی جامہ جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح سیاسی مدبر نے اس کو عملی جامہ پہنایا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر علماء نے ان کا ساتھ دیا، ان کے دستے بازو بنے، ان کے ساتھ چلے، بلکہ ان کے ساتھ نمائندگی کی، اور آج ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم ایک آزادانہ ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایک اسلامی ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کھلے بندوں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، ہم دنیا کے اندر اس کائنات میں رہتے ہوئے ہم اللہ کے کلمے کی بلندی کی بات کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ پاکستان جو ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ اپنی بنیادوں پر استوار ہے اور کھڑا ہے۔ آئیے ہمارا اب اس پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، اس کو، اس خطہ ارض کو، پاکستان کو، جس کے لیے ہمارے علماء نے اس دور میں کہا تھا کہ اس کی حیثیت اس صفحہ ہستی کے اندر ایسے ہے جیسے کہ مسجد ہو۔ پاکستان کی حیثیت مسجد کی حیثیت ہے، اور باقی جتنی بھی زمین اس کے ارد گرد انڈیا وغیرہ، ان کو انہوں نے کہا تھا دارالحرب۔ اللہ اکبر۔ مسجد کی حیثیت تو آپ جانتے ہیں کتنی اونچی ہے، معاشرے کے اندر مسجد کی حیثیت کتنی اونچی ہے۔ آپ جس محلے میں رہتے ہیں، آپ کی کوٹھیاں بھی ہوں گی، بنگلے بھی ہوں گے، آپ کے جناب گودام بھی ہوں گے، مارکیٹیں بھی ہوں گی، آپ کی سب منڈیاں بھی ہوں گی، آپ کے جو ہے نا اس مسجد کے ارد گرد آپ کے پلاٹ بھی ہوں گے، ڈیرے بھی ہوں گے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ان سب کے اندر جو حیثیت ان مساجد کی ہے، اللہ کے گھروں کی ہے، وہ کسی ڈیرے کی نہیں ہے، کسی بنگلے کی نہیں ہے، کسی کوٹھی کی نہیں ہے۔ اگر آپ سوچیں اس مسجد کے اندر اس کی حیثیت کیوں ہے، اس لیے کہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، قرآن کی پڑھانے کی، پڑھنے کی جگہ ہے، اور اللہ کے کلمے کی بلندی کی یہ جگہ ہے۔ اس لیے اس وقت کے علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ
پاکستان کی حیثیت مسجد جیسی ہے، یعنی محترم ہے، اور اس کے اندر پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہم اسلامی قانون نافذ کریں گے، ہم اسلام کی ترویج کریں گے۔ یہ اس حیثیت سے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا۔ آئیے میرے بھائیوں پاکستانیوں، ہم سب مل کر اس ریاست کا تحفظ کریں اور اس ریاست کے لیے دعائیں کریں، اس ریاست کے لیے اپنے مال صرف کریں، اس ریاست کی رکھوالی کے لیے ہم اپنی جانوں کے نذرانے تک پیش کریں۔ اگر کوئی میلی آنکھ اس پاکستان کو دیکھے ہم اس آنکھ کو نکال دیں، اگر کوئی بازو پاکستان کی طرف ناروا سلوکی کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے ہم اس کو توڑ دیں، اور جو قدم اس کی طرف بڑھے گا ہم اس کو جو ہے نا توڑ دیں گے، جو آنکھ اس کی طرف اٹھے گی ہم اس کو انشاءاللہ پھوڑ دیں گے۔ یہ پاکستان کی ہم حفاظت کریں گے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آئیے جس طرح ہمارے اسلاف نے اس ملک کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، آج آپ بھی میں بھی مل کر اس ملک کی ترقی کے لیے اور اس مسلم ملک کے حفاظت کے لیے ہم سب مل کر اختلافات بالائے طاق رکھ کے اپنے قومی، مذہبی، علاقائی اور اسی طرح اپنے لسانی جو جتنے بھی تنازعات ہیں برادری لیبر پر اور اسی طرح خاندانی ہیں، وہ سارے بالائے طاق رکھ کر ایک مسلم بن کر، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک